اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کھیوڑا کے متعلق دلچسپ معلومات۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 100 میل یعنی 160 کلومیٹر جنوب میں صدیوں پرانی کھیوڑا میں موجود نمک کی یہ کان جنوبی ایشیا میں قدیم ترین نمک کی کان ہے اور دنیا میں دوسرا بڑا خوردنی نمک کا ذخیرہ ہے۔ یہ نمک دنیا بھر میں پنک سالٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یا اسے ہمالین سالٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم 322 قبل مسیح میں اس علاقے میں آیا تو اس کے گھوڑے یہاں کے پتھر چاٹتے ہوئے دیکھے گئے۔ ایک فوجی نے پتھر کو چاٹ کر دیکھا تو اسے نمکین پایا۔ یوں اس علاقے میں نمک کی کان دریافت ہوئی۔ اس کے بعد یہ کان یہاں کے مقامی راجا نے خرید لی اور قیام پاکستان تک یہ کان مقامی جنگجو راجوں کی ملکیت رہی۔ کھیوڑا کی نمک کی کان کا موجودہ نظام چودھری نظام علی خان نامی انجینئر کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کان زیر زمین 110 مربع کلومیٹر رقبہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 19 منزلیں بنائی گئی ہیں جن میں سے 11 منزلیں زیر زمین ہیں۔ نمک نکالتے وقت صرف 50% نمک نکالا جاتا ہے جبکہ باقی 50% بطور ستون اور دیوار کان میں باقی رکھا جاتا ہے۔ کوہستانی نمک کا سلسلہ دریائے جہلم کے قریب سے شروع ہو کر دریائے سندھ کالا باغ میں ختم ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 300 کلومیٹر، چوڑائی 8 تا 30 کلومیٹر اور اونچائی 2200 فٹ تا 4990 فٹ ہے۔ کھیوڑا کو ارضیاتی عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہزاروں سال پرانے پری کیمبرین عہد سے موجود دور تک کے ہجری آثار موجود ہیں۔ 1849 میں انگریز انتظامیہ نے نمک کی نکاسی کا کام سائنسی بنیادوں پر شروع کیا۔ 1872 میں ایک معروف انگریز مائننگ انجینئر ڈاکٹر وارتھ نے نمک کی ذخائر تک براہ راست رسائی کے لیے بڑی کان کی کھدائی کرائی جو تاحال فعال ہے۔ اس وقت کھیوڑا کی کانوں میں 17 منزلوں سے نمک نکالا جا رہا ہے۔ کھیوڑا نمک دنیا کا خوردنی نمک کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں 2 کروڑ 20 لاکھ ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ اس سے سالانہ 32,500 ٹن نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ بہت سستے داموں انڈیا اور چائنا کو سپلائی کیا جاتا ہے، لیکن دنیا بھر میں یہ عام سی سالٹ یعنی سمندری نمک سے 20% زیادہ مہنگا بکتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہیں کہ اس کا پاکستان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان سے یہ کوڑیوں کے دام بیچا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک کمپین چل پڑی ہے جس میں اپنے برانڈ کو اہمیت دینے کی بات کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ اس پر جلد ہی عمل کیا جائے گا۔ نمک کی یہ کانیں سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہیں اور دور دراز سے لوگ ان صدیوں پرانی کانوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تقریباً سالانہ 2,25,000 سیاح یہاں آتے ہیں۔ ان کانوں کے اندر نمک کو تراش کر ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے اور اس مسجد میں اکثر سیاح نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ امید ہے
میری ویڈیو آج آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں. مجھے دیجیے اجازت. والسلام.